سردی کے موسم میں آپ روانہ ہو گئے. جب لاہور پہنچے تو پتہ چلا کہ حضور کے چشتیان شریف تشریف لے گئے. حضور چشتیان شریف پہنچے تو پتہ چلا کہ صبح کی گاڑی سے تو وہ واپس تشریف روانہ ہو گئے. دوسرے دن جب وہاں پہنچے تو اس وقت رات ہو چکی تھی. حکم یہ ملا کہ جب تک میں اپنے پیر زادے کا حکم نہ سن لوں میں مکان پہ آرام کرنے کے لیے نہیں جاؤں گا. عقیدت کا آپ نے اندازہ لگایا, فطرت کا آپ نے اندازہ لگایا ہے. چنانچہ آپ اپنا گلے میں پٹکا ڈالتے تھے تشریف کی حاضری میں, وہ ڈالا اور اس وقت جو شیش محل کے نام سے مقام مشہور ہے جہاں میرا پیر قیام فرماتا ہے, وہاں در پہ بیٹھ گئے, دوزانو ہو کے ہاتھ مانگ کے بیٹھ گئے. ساری رات بارش ہوتی رہی. شیخ الاسلام بھیگتا رہا, وہ اندر بھی ایک قدم نہیں رکھا کیونکہ دروازہ بند تھا. واپس بھی نہیں گئے کہ میرے پیر نے حکم نہیں دیا واپس جانے کا, حالانکہ سرا کا اور مقام کا کوئی اتنا فاصلہ تو نہیں تھا, لیکن مطلب یہ تھا کہ میں جب تک اپنے پیر کے حکم میں سن لوں میں واپس نہیں جاتا. چنانچہ صبح ایک خادم نیچے اترا, اس نے کہا کہ حضور آپ کا غلام بیٹھا ہے, رات کا بیٹھا ہے, فرمایا جلدی اس کو بلاؤ. پھر کیا پتا کہ عاشق اور معشوق کی کیا ملاقات ہوئی. سب کو حکم ہوا کہ تم نکل جاؤ, اندر سے چلے جاؤ. جب دوپہر کا وقت ہوا تو ہمارے پیرزاد صاحب حضرت خواجہ نظام الدین صاحب توسیع رحمۃ اللہ علیہ حاضر ہوئے اور عرض کی. بڑی سمجھنے کی سوچنے کی بات ہے, جس کی سمجھ میں آ جائے تو سبحان اللہ کہہ دینا, کہ سمجھ کی بات نہ ہے تو اب سبحان اللہ. فرمانے لگے حضرت خواجہ نظام الدین صاحب رشتے کے چاچا سے, فرمانے لگے میں ایک سودا کرنے آیا ہوں آپ سے. آپ نے فرمایا کہ ان سے فرمائیے, کہا کہ ایک قمر الدین مجھے دے دو, میرے اور میرے والد کے تمام مرید تم لے. ایک خواجہ قمر الدین دے دو. کہ میرے پیر لجپال کا کیا جواب تھا, کہا یہ سودا مجھے خسارے میں لے جائے گا, مجھے فائدہ نہیں دے گا, میں یہ سودا نہیں کرتا. شیخ الاسلام کی وہ ہستی ہے کہ جس کے پیر سند دیتا ہے کہ یہ واقعہ ہی غلام ہے, اور غلام کا کیا کام ہے, حکم کی تعمیل کرنا, صرف حکم کی تعمیل کرنا. اور میں یہ بھی بتا دوں کہ حضور پیر شاہ غریب نواز کا فرمان ہے کہ اگر پیر کے متعلق دل میں یا ذہن میں کوئی شک و شبہ پیدا ہو جائے تو بیعت قائم نہیں رہتی, وہ ٹوٹ جاتی ہے, کیونکہ یہ نکاح سے بھی نازک مسئلہ ہے. دوسری جو میں ضروری سمجھتا ہوں, وہ بھی رسالوں میں آج کل چھپ رہا ہے, اس کی بھی میں آپ کے سامنے پر زور تردید کرتا ہوں. اور جہاں آپ پڑھے یا کوئی بیان کریں تو کہو کہ یہ نہیں, حضور کی فطرت کے خلاف ہے, عادت کے خلاف ہے. وہ کہتے ہیں کہ جب حضور کا جسد خاکی آیا, قبر تیار ہوئی, اندر سے آواز آیا, ہو کا آواز آیا کہ اندر لے آؤ. بالکل اندر سے کوئی آواز نہیں آئی تھی. میں حضور کی کرامت کا منکر نہیں ہوں, میں پیر شاہ غریب نواز کے کرم کا منکر نہیں ہوں, ان کی نواز شاہ کا منکر نہیں ہوں, لیکن یہ حقیقت ہے, اس کو بیان کرنا بھی ضروری ہوتا ہے. کہ بیان کس کا کرتے ہیں کہ وہاں پولیس والے کھڑے تھے, انہوں نے آواز سنا کہ اس کو اندر لے آؤ. آپ کی اولاد بھی موجود تھی, آپ کے بھائی بھی موجود تھے, آپ کے بھتیجے بھی موجود تھے, بیٹے بھی موجود تھے, پوتے بھی موجود تھے, لیکن اندر سے آواز اور کسی کو نہیں آئی, پولیس والوں کو آواز آ گئی کہ اندر لے. ہے نا سوچنے کی بات. تو پولیس والے کہہ رہے, پولیس والوں کا تو کام تھا کہ اس رش کو کنٹرول کرو. کہ جنرل جہاز صاحب نے کہا کہ میں جنازے میں شرکت کروں گا, لیکن پولیس نے جو اس کو رپورٹ دی کہ سیکورٹی کی ہم ذمہ داری نہیں لے سکتے, چنانچہ وہ نہیں آیا یا بلایا نہیں گیا. کوئی ایک بات تو ہے, تو یہ بات ہی بالکل غلط ہے. اصل بات ہے وہ یہ ہے کہ حضور دسمبر 1936 میں حج پہ تشریف لے گئے تھے. اس وقت آپ نے ایک وصیت لکھی تھی, اس وصیت میں یہ بات واضح کر دی تھی کہ اگر میں سفر میں یا کہیں فوت ہو جاؤں تو میری مزار اپنے والد کے پہلو میں بنانا, اگر نعوذ باللہ وہاں نہ بن سکے تو حضور کے روضہ پاک کے باہر قدموں میں بنا دینا.
یہ تھی حضور کی وصیت. اور اس کے بعد نیچے کیا فرماتے لکھتے, اس وقت بھی میرے پاس موجود ہے, اس وقت بھی میرے پاس موجود ہے کہ حضور پیر پٹھان کا جانشین شاشین کے جس جانشین کو مقرر کر دے وہی آپ کا جانشین ہوگا. یہ وصیت کے دو الفاظ تھے. اور وہ وصیت اپنے چھوٹے بھائی خواجہ غلام فخر الدین صاحب کے حوالے کر کے آپ روانہ ہو گئے. میری عمر اس وقت 3 ماہ تھی. جس وقت آپ کا وصال مبارک ہوا ہے, آپ کو غسل دیا گیا ہے. یہ چشمدید واقعہ میں بیان کر رہا ہوں کہ آپ کا وصال جو ہے وہ 17 رمضان شریف رات کے 11 بجے ہوا تھا. اور کس طرح ہوا یہ بھی میں حضور کی اجازت سے عرض کر دوں کہ یہاں سرگودا میں 3 دن علاج رہے. حضور نے کرم فرمایا, معراج کرسی کے لیے حضور تشریف لے آئے. چنانچہ علاج کی غرض سے ہمیں لاہور لے جانا پڑا حضور کو. تو وہاں ایک کرنل راٹھوڑ تھے ڈاکٹر انچارج, انہوں نے کہا کہ ہم اس سینہ کو کھولنا چاہتے ہیں. یہ تو میں عرض کر رہا ہوں, ہم آپریشن کرنا چاہتے ہیں. اگر آپریشن نہ کریں تو ان کا علاج صحیح نہیں ہو سکتا. بھائی صلاح الدین غازی صاحب مرحوم بھی موجود تھے, میرے بھائی چھوٹے محی الدین صاحب بھی موجود تھے, ہم سب حاضر تھے وہاں. بھائی نصیر الدین مرحوم بھی موجود تھے. تو ہم نے کہا, اور ہمیں حکم یہ ہوا ڈاکٹر صاحبان کی طرف سے کہ آپ یہاں سے نکل جائیں. ہم نے عرض کی کہ حضور اگر ہمیں نکال دیا گیا تو آپ آمن آپ سے نہیں کریں گے. چنانچہ آپ نے حکم دیا کہ ان کو کھڑا رہنے دو, یہ موجود رہیں. چنانچہ ڈاکٹر صاحب نے کہا کہ آپ لوگ یہاں کھڑے رہیں لیکن وہاں نہیں جا سکتے, آپریشن تھیٹر میں تو آپ نہیں جا سکتے. اب میں علماء کرام کی خدمت میں عرض کرنا چاہوں گا کہ وہ سینہ جس سینے پر نبی پاک نے دست مبارک پھیر کے علم عطا الہامی فرمایا تھا, کیا اس سینے کو یہ دنیاوی ڈاکٹر کھول سکتے تھے؟ میں نے منع کیا کہ یہ کام نہ کر. سینہ کیسے تم کھول سکتے ہو؟ اس سینے کو تو کوئی نہیں کھول سکتا کہ اس سینے میں نبی پاک نے اپنے دست مبارک سے کیا کچھ بھرا. چنانچہ وہی ہوا, جب آپریشن تھیٹر میں آپ کو لے گئے تو آپ کا وصال. جب وصال ہو گیا, ہم نے تیاری کی, تو میں نے اپنے چھوٹے بھائی کو پہلے روانہ کر دیا کہ حضور کے وصیت کے مطابق مزار شریف کو اندر تیار کرو. لیکن جس وقت میں حضرت کے ہمراہ یہاں حاضر ہوا تو پتہ چلا کہ اندر جگہ بہت کم ہے, باہر مزار تیار ہو چکی ہے. میں نے مستریوں کو کہا, سب لوگ موجود تھے, کہ کسی صورت اندر کوشش کرو. دیکھو تھوڑی دیر گزری تو مستری آئے اور کہنے لگے کہ حضور وہ تو مزار تو تیار ہے. یہ میں سچی بات کر رہا ہوں جس کو کوئی دنیا کا کوئی آدمی چیلنج نہیں کرے گا انشاءاللہ. مزار تو تیار ہے, اس ہستی کی تیار ہے جس کے انتظار میں 50 سال وہ جگہ ترس رہی تھی. 50 سال تک اس جگہ پہ لوگ چلتے رہے لیکن ایک اینٹ اپنی چیزوں سے نہیں کھسکی. لیکن جب مستری نے ایک اینٹ کھیڑی اور دیکھا تو نیچے تو خلا ہی خلا. جب اس کا ناپ لیا گیا بکس کے بالکل برابر, اور ان گناہ گاروں نے آنکھوں نے اور ہزاروں غلاموں نے حضور حضرت صالح سے مجاہد اعظم کے بخش مبارک کی زیارت کی. ہٹ گئی دیوار جو درمیان, آپ جانتے ہیں کہ مزار کی 4 دیواریں ہوتی ہیں, لیکن اس وقت حضور صالح سے نواز کی مزار کے 3 دیواریں تھیں, پاؤں کی طرف, سر کی طرف, بائیں طرف. لیکن مغرب کی طرف جہاں حضور شیخ الاسلام کی اس وقت مزار ہے, اس طرف کی دیوار جو ہے وہ کوئی نہیں تھی, غیب تھی. اور پتہ نہیں کتنے لوگوں نے حضور مجاہد اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بخش مبارک کی زیارت کی. اور جو کہتے ہیں کہ یہ لوگ جب مٹی میں چلے جاتے ہیں تو مٹی ہو جاتے ہیں, میں حضرت کے آستان پر اس کی عظمت کھا کے اپنے پیر کے سامنے قسم کھا کر کہتا ہوں کہ حضور حضرت صالح سے غریب نواز کے بخش مبارک اس طرح تھا جیسے کہ اب رکھا گیا, اب رکھا گیا ہے. کیا مجال ہے کہ مٹی کی ولی اللہ کے پاس بھی پھٹ کے. چنانچہ اب بھی یہاں میں بتا دینا چاہتا ہوں یہ مزار حضور کی اپنی خواہش کے مطابق اندر بنی گئی ہے. کسی پولیس والے کو آواز نہیں آئی, کسی کو کچھ نہیں ہے, صرف ہماری ضد کام کر گئی اور ہم نے وہ ضد
جو ہے آج تک لوگوں کی نگاہ کا مرکز بنی ہوئی ہے، تو میں نے بھی یہ جسارت کی کہ جب مجھے اعظم کے مزار کی مغرب والی دیوار گر گئی ہے تو میں بھی نہیں بنواتا، چنانچہ اوپر لنٹر بنوا کے دونوں بات دیکھا ایک جگہ پہ محفوظ ہے۔ باکس دو ہیں، اوپر آپ کو نظر آتی ہیں دو مزاریں نظر آتی ہیں، لیکن نیچے جو ہے جو پہلے دن کا خلا ہو گیا تھا اب بھی وہی خلا موجود ہے۔ یہ ہے کرامت اس کی، یہ نہیں کرامت اس کی کہ حضور کے سامنے وہ غسل کرے، حضور کے سامنے بال نچوڑے، یا پولیس والوں کو جو ہے وہ آوازیں اندر سے آنے لگے، کسی کو کوئی آواز نہیں آئی اندر سے، یہ صرف اس کا اپنا کرم ہے، اور مستری نے بتایا کہ مزار تیار ہے اس لیے وہ اندر ہوگی۔ اب میں آپ کی خدمت میں ایک عرض کرنا چاہتا ہوں کہ پاکستان اور حضور شیخ الاسلام جو قربانیاں پاکستان کے حصول کے لیے حضور شیخ الاسلام نے دی ہیں، میں قسم کھا کے کہتا ہوں کہ بھٹو خاندان نے اتنی قربانیاں نہیں دی۔ بھٹو خاندان نے تو 2 یا 3 قربانیاں دی ہیں، لیکن پیر صاحب علی نواز کے ہزاروں مریدوں نے کشمیر میں اپنی جانیں قربان کی ہے پاکستان کی خاطر۔ اب ہمارے سرگودا شہر کی یونیورسٹی میں جو یہ یونیورسٹی قائم ہوئی ہے، اس کا نام رکھا جا رہا ہے بے نظیر بھٹو، محترمہ بے نظیر بھٹو شہید یونیورسٹی۔ میری بات آپ سمجھ رہے؟ اب میں قرارداد پیش کرتا ہوں کہ اگر اس یونیورسٹی کا نام شیخ الاسلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نام سے نہیں رکھ سکتے آپ، تو بے نظیر شہید بھٹو بھی نام اتنا ضروری تو نہیں ہے۔ کیا یہ قرارداد آپ کو منظور ہے؟ اس کا نام اگر ہوگا تو شیخ الاسلام یونیورسٹی ہوگا۔ دوسری بات حضور شیخ الاسلام کو ملفوظ میں عرض کر دوں، آپ جناح صاحب کو خط لکھتے ہیں کہ جناح صاحب یہ پاکستان جو ہم نے حاصل کیا ہے یہ اللہ اور اس کے رسول کے دین کے لیے حاصل کیا ہے تاکہ اس ملک میں دین مصطفیٰ نافذ ہو۔ ہم نے اس قانون کے لیے حاصل نہیں کیا جو پہلے نافذ ہے یا انگریزوں کے زمانے کا ہے۔ تو جناح صاحب میں یہ بھی عرض کر دوں کہ جب میں اپنی اولاد پر اور اپنے تن پر دیکھتا ہوں پھٹے پرانے کپڑے تو مجھے دلی تکلیف اور کوفت ہوتی ہے۔ یہ حضور شیخ الاسلام کو فرمان۔ جب میں اپنے بچوں کا اور اپنے پھٹے پرانے کپڑے دیکھتا ہوں تو مجھے تکلیف ہوتی ہے۔ میں اور میرے بچے چینی کے لیے ترس گئے ہیں، جبکہ ہمارے پڑوس کے ذمہ داروں کو دنیا کی ہر آسائش میسر ہے۔ یہ دیوانے حضرات تھے، کچھ اور لوگ تھے جنہوں نے چمچہ گیری کی، انگریزوں کی، مربے لے اور برات لی، سب کچھ لیا۔ تو جب حضور شیخ الاسلام کی خدمت میں بلینک چیک پیش کیا گیا تو آپ نے وہ پھاڑ کے آگ میں جلا دیا، کہا کہ میرے لیے سب سے زیادہ جو ہے وہ پیر پٹھان کے در کی غلامی ہے اور میں کسی القاب پہ نہیں جاتا ہوں۔ آج وہ اس کو صلہ مل رہا ہے، خدا بھی راضی ہے، اس پہ رسول بھی راضی ہے اور پیر بھی راضی ہے۔ وہ کہتے ہیں یہ پیر کہ میں شیخ الاسلام کے عرس کی محفل یہ جو ہے محفل میں حاضری ضروری سمجھتا ہوں، اور رات کو حضور تشریف سے لے آئے اور ہمیں حکم ہوا کہ آپ اپنے وقت پر محفل کرا دیں، لیکن جب حضور تشریف لے آئے تو کہا کہ ایک محفل تو میری رہ گئی۔ ہم نے کہا جی کوئی حضور تشریف لے آئے محفل اور ہو جاتی، اس کی محفل تو ہر وقت ہوتی ہے، ایک اور سے حضور کی زیر صدارت، تو الحمدللہ رات کی محفل بھی ہو گئی۔ دوسرا حضور کا فرمان میں آپ تک پہنچا دوں، حضور نے فرمایا تھا کہ میرے اس دارالعلوم کو اس کو محفوظ رکھنا، اس کی امداد کرنا، اس کو قائم رکھنا، جو پیر صاحب غریب نواز کا قائم شدہ، یہ ہمارے پاس شیخ الاسلام کی امانت ہے۔ میں یہ نہیں چاہتا کہ دوسرے مولویوں اور پیروں کی طرح میں کبھی لندن میں چندہ مانگتا پھروں، کبھی میں کسی جگہ پہ مانگتا پھروں۔ اگر میں مانگوں گا تو خدا کی قسم پیر پٹھان کے در سے یا پیر صاحب کے در سے میں لوگوں سے نہیں مانگ سکتا۔ ہاں البتہ اگر لوگ دیں تو ان کی اپنی مرضی، ان کی اپنی خوش قسمتی دیں تو اس کی اپنی خوش قسمتی ہے،
لیکن میں جو مانگتا ہوں ہمیشہ وہ میں پیر پٹھان کے در سے مانگتا ہوں، پیر سیال کے در سے مانگتا ہوں۔ ایک مرید پیر کو کیا دے سکتا ہے؟ یہ بھاگے بھاگے پھرتے ہیں یہ پیر، کبھی کہاں دوڑتے پھرتے ہیں۔ ان مریدوں کا کیا قصور ہے؟ یہی قصور ہے کہ ان کے بڑوں نے جو انہوں نے بیعت کر دی ان کے ساتھ، اور تو کوئی قصور نہیں۔ ہم بھی دکھائیں نا کہ ہمارے اندر کیا روحانیت ہے، ہم کس جگہ پہ کھڑے ہیں۔ ہمیں اپنے آباء و اجداد کے نقش قدم پر چلتے ہوئے ان کی تعلیمات پر عمل کرنا۔ آخر میں حضرت کی خدمت میں تمام پیر بھائیوں کے لیے میں دعا کے لیے التجا کر رہا ہوں۔ تمام پیر بھائی غور سے سن لیں، حضور دعا فرما رہے ہیں، اللہ تعالیٰ اس ملک کو سلامت قائم دائم رکھے، اللہ تعالیٰ اس ملک کے دشمن کو نیست و نابود فرمائے، اللہ تعالیٰ تمام پیر بھائیوں کو دین اور دنیا کی تکالیف دور فرمائے، اللہ تعالیٰ بے اولادوں کو اولاد نرینہ عطا فرمائے، بے روزگاروں کو نیک روزگار عطا فرمائے، اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں سب کو پیر پٹھان اور پیر سیال کی غلامی نصیب فرمائے۔ میرے بھائیوں، آپ کے لیے سب کے لیے دعا ہو گئی ہے۔ تمام پیر بھائیوں سے میری التماس ہے کہ جو حضرات جمعہ پڑھانے کے لیے یا کسی اور مجبوری کے لیے تشریف لے جانا چاہتے ہیں تو حضور کے حکم سے ان کو جانے کی اجازت ہے۔